السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمرا چودھری کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت ابھی باقی ہے کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بی جان نفیسہ بیگم اور صالحہ بیگم سے گھریلو اخراجات کے متعلق کچھ بات کر رہی تھی۔ انوشا اور ابیہا پاس بیٹھی پھلوں سے بھرپور انصاف کر رہی تھیں۔ بالاج اپنے پاپا یعنی زوار بھیا کی گود میں بیٹھا ان کے موبائل پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھا، اور علیان پاس ہی بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ اتنے میں وہاں سے اپنا ٹیب اٹھائے لاؤنج میں آیا تھا۔ شہرام کی ویڈیو کال آئی تھی اور اس نے سب سے بات کرنے کی فرمائش کی تھی۔ وہ ٹیب بی جان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے پاس سے صوفے پر نیم دراز ہوا تھا۔ شہرام کا نام سنتے ہی پاس بیٹھی عنایا کے چہرے پر ڈھیر سارے رنگ ابھرے تھے۔ اس کے اور شہرام کی بات بچپن سے طے تھی، اور اس رشتے پر ان دونوں کو ہی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور وقت کے ساتھ ان جذبوں میں اور بھی شدت آئی تھی۔ اس وقت ساری اس ینگ پارٹی جمع ہو چکی تھی، اور بی جان کے آس پاس بیٹھتے ہوئے سب اپنی اپنی ہانکیں لگانے لگے تھے۔ ابیہا اور انوشا اپنی اپنی فرمائشی پروگرام سیٹ کیے بڑی بے تاب ہوئی جا رہی تھیں۔ بجی جو بی جان کے ساتھ ہی لگا بیٹھا تھا، ان کی اس قدر بے تابی کو دیکھ کر قدر چڑ کے بولا تھا، واہ واہ، دیکھو تو ذرا محترماؤں کو کام کا بولو تو ان کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دیتا، اور شہری بھیا کی کال پر کیسے اپنے اپنے بلوں سے نکل آتی ہیں اپنے فرمائشی پروگرام لے کر۔ ہاں تو آپ کو کیوں تکلیف ہوئی جا رہی ہے؟ ہمارے بھیا ہیں، ہم جو بھی فرمائشیں کریں۔ آپ سے تو کبھی اتنا نہیں ہوا کہ ایک آئس کریم ہی کھلا دیں۔ انوشا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں اتنی حرام کی کمائی نہیں ہے میرے پاس جو تم جیسی باگڑ بلیوں پہ خرچ کرتا پھروں۔ بجی نے جوابی کارروائی کی تھی، ہاں ہاں پتہ ہے، آپ جیسا کنجوس ابھی تک اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ انوشا نے بھی دو بدو جواب دیا، ہاں حاتم تائی کی اولاد تو بس تم ہی ہو دنیا میں۔ چلو نکلو اب کی بار انوشا نے صرف منہ بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ بی جان اور دوسری خواتین سے بات کرنے کے بعد انوشا اور ابیہا کی باری آئی تھی، اور وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ انوشا اور ابیہا کی باتیں تو ختم ہونے والی نہیں تھیں۔ وجی نے ان کے ہاتھ سے ٹیب چھینتے ہوئے شہرام کو مخاطب کیا، ارے بھائی چھوڑیں ان چڑیلوں کو، آپ بتائیں اب تک کسی ٹینا علیزہ نے اپنے زلف کا اثیر نہیں کیا کیا؟ اس نے شرارتی انداز میں پوچھا، جس کے جواب میں شہرام نے جاندار کہا لگایا، ارے ہم تو پہلے ہی کسی کی زلف گراہ گیر کے اسیر ہوئے بیٹھے ہیں، مزید کیا خاک ہوں گے؟ عنایا، انوشا اور ابیہا چونکہ قریب ہی تھیں، اس لیے انہوں نے آسانی سے سنا تھا، اور سب کے منہ سے ایک ساتھ ہی معنی خیز نعرہ بلند ہوا تھا، او ہو، سن رہی ہیں نا ابھی آپ کے ہونے والے شوہر نامدار تو مکمل طور پر ہی مجنوں بنے بیٹھے ہیں۔ وجہ نے بھی ان کے ساتھ دیا تھا عنایا کو چھیڑنے میں، اور نتیجتاً اس بیچاری کو وہاں سے اٹھتے ہی بنی تھی، کیونکہ اگر وہ مزید وہاں بیٹھی رہتی تو ان لوگوں نے اس کا خوب ریکارڈ لگانا تھا۔ بی جان اس وقت صالحہ بیگم اور نفیسہ بیگم سے باتوں میں مصروف تھیں، اس لیے ان لوگوں نے بچوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، اور اگر ہوتا بھی تو وہ بچوں کی ان شرارتوں کو خوب انجوائے کرتی تھی، کیونکہ انہی سے تو شاہ ولا کی رونقیں قائم تھیں۔ ویسے بھیا اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے کوئی ٹینا علیزہ لے آئیں، وہ کیا ہے کہ یہاں تو کسی کو میرا خیال ہی نہیں، میں اسی پر گزارا کر لوں گا۔ اس نے خاص الخاص ابیہا کو سنایا تھا، جس پر اس نے صرف شکل بنانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ ابیہا کو اچھے سے معلوم تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن اس نے کبھی شو نہیں کیا تھا کہ وہ جانتے ہی ابھی بھی وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی انوشا سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ وجہ کی بات پر شہرام نے بھرپور کہا لگایا تھا، تیرا بھی وقت آ جائے گا بھائی، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہاں یار، لوگوں کا وقت آتا ہے، ہمارا تو زمانہ آئے گا۔ وجہ نے اس بار کالر جھاڑتے ہوئے کہا، بالکل بالکل میرے بھائی، اچھا مجھے اب ایک ضروری کام سے جانا ہے، چلتا ہوں، پھر بات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے شہرام نے اسے خدا حافظ کہا تھا۔ وجہ ٹیب سائڈ پہ رکھتا ہوا بالاج کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جو کب سے اسے اپنے ساتھ گیم کھیلنے کی فرمائش کر رہا تھا۔ عرشیہ اس وقت کلاس لے کر ڈپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی جب پھر سے اسی نمبر سے میسج موصول ہوا تھا، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ اس نے تعجب اور کسی حد تک پریشانی سے میسج کو دیکھا، یہ تو وہی نمبر ہے جس سے رات کو بھی میسج آیا تھا۔ اس نے خود کلامی کی تھی اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ ابھی وہ اس الجھن میں تھی کہ انابیہ اسے پکارتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ اس نے سیل فون بیگ میں رکھا اور اس کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ اف عرشی، تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے معمول کے مطابق اپنی کسی نئی شرارت کی رودات سنانے شروع کی، جو کہ اس کا روز کا معمول تھا۔ عرشیہ ہنستے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی اور ساتھ میں اسے سرزنش بھی کر رہی تھی، مت کیا کرو تنگ لوگوں کو، کسی دن بری طرح پٹ جاؤ گی۔ اچھا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر انابیہ نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا کہ کسی کی اتنی ہمت جو انابیہ کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ وہ ایسی ہی تھی، کانفیڈنٹ، نڈر، چیلنجز لینے اور دینے والی، اور حد سے زیادہ شرارتی، اور عرشیہ کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس تھی۔ اگر کوئی عرشیہ سے ذرا سی بھی بدتمیزی کر دیتا تو مرنے مارنے پر تل آتی تھی، اور ایسا کئی بار ہو بھی چکا تھا۔ عرشیہ کبھی تو اسے ڈانٹ کے چپ کراتی تو کبھی کھینچ تان کے زبردستی وہاں سے ہٹا دیتی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ عرشیہ اس کے ساتھ ہمیشہ تحفظ کے احساس میں رہتی تھی، اور جب تک اپنے دل کے تمام باتیں اس سے نہ کر لیتی اسے بھی چین نہیں آتا تھا۔ اسے مان تھا اپنی اس دوست پر اور اس کی دوستی پر،
اچھا ابھی چلو لائبریری میں کچھ نوٹس بنانے، تمہیں پتہ ہے نا ایگزام سر پر ہیں۔ عرشیہ نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، ارے ہاں یار، مجھے بھی تم سے کچھ ٹاپک ڈسکس کرنے تھے۔ انابیہ نے بھی جیسے یاد آنے پر کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی لائبریری کی جانب بڑھی تھیں۔ انوشا اور ابیہا اس وقت کالج کے کسی کام میں مصروف تھیں جب وجی غصے سے تندراتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا۔ تم دونوں کو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، لیکن تم لوگ باز نہیں آتے۔ روز میرے روم سے کوئی نہ کوئی چیز اپنی جگہ سے غائب ہی ہوتی ہے۔ انوشا اور ابیہا نے ایک ساتھ سر اٹھائے تھے اور انوشا ہی پہلے بولی تھی، کیا ہو گیا بھائی، کیا قیامت آ گئی ہے؟ آپ تو ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس نے منہ بنایا تھا، جس کے جواب میں وجی نے دب کر کہا تھا، تم لوگوں کو دوسروں کی چیزوں میں گھسنے کے علاوہ کام جو کوئی نہیں ہے۔ ایمی میں پاگل نہیں ہوں جو تم چڑیلوں کے منہ لگوں گا۔ لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کہا وجی بھائی، آپ خواہ ہم پر غصہ ہو رہے ہیں۔ اب کی بار ابیہا نے صفائی دی تھی، میرے کمرے سے میری 2 نئی سیریز غائب ہیں اور وہ تم دونوں کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ بات میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ لو بھلا ہم کیا چور ہیں جو آپ کی چیزیں اٹھاتے پھریں گے؟ آپ کو ہم پر ذرا اعتبار نہیں بھائی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ انوشا نے اپنے تئیں بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، لیکن وہ وہاں ہی کیا جو ان کی باتوں میں آ جاتا۔ آئے ہائے، خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا، وجی نے چلے بھلے انداز میں کہا، جس پر ابیہا کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ دیکھو میں تم دونوں کو آخری بار کہہ رہا ہوں، میری سیریز واپس کرو ورنہ میں بہت بری طرح پیش آنے والا ہوں۔ وہ تو آپ ہر وقت ہی آتے ہیں، ابیہا نے منہ بنایا۔ امی ذرا ادھر تو آئیں۔ وجی نے اپنا یہ وار بھی خالی جاتے ہوئے دیکھا تو امی کو پکارا تھا۔ اسے پتا تھا امی نے ان دونوں کی خوب کلاس لے لینی تھی، کیونکہ انہیں پہلے ہی ان دونوں سے بہت سی شکایتیں تھی، گھر کے کاموں سے لاپرواہی، لاؤبالی پن اور بہت کچھ جو انہیں ان دونوں کی طرف سے پریشان کیے رکھتا تھا، اور اس لیے وہ ہر وقت ان دونوں کے سر ہوئی رہتی تھی۔ امی کا نام سنتی ابیہا نے جلدی سے اسے ٹہوکا دیا تھا، روشی یار دے دو واپس ورنہ چچی کی کلاس ختم نہیں ہوگی، اس نے گھبراتے ہوئے کہا تھا، جس پر انوشا چاروں ناچار اٹھی تھی اور کمرے سے سیریز لا کر وجی کے حوالے کی تھی۔ دیکھا آئی نا اب لائن پہ، پھر کہتی ہے ہم پر اعتبار کریں، وجی نے ان کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا اور سیریز تھامتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب مڑا تھا۔ یار تم نا بہت ہی ڈرپوک ہو، ہم کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے نا امی کے سامنے، انوشا نے تنک کر کہا تھا۔ یار چھوڑو نا، ہم پھر کبھی دیکھ لیں گے وہ مووی، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، اور دونوں پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ عرشیہ اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی جب سیم اپنی بکس اٹھائے اس کے پاس آیا تھا۔ آپ اس طرح کی ڈائیگرام تو بنا دیں، مجھ سے نہیں بن رہی، اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے اپنی بک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اچھا لاؤ میں دیکھتی ہوں، عرشیہ نے اس کے ہاتھ سے بک لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کو بک اور کاپی تھما کر وہ زاویان کے روم کی طرف بھاگا تھا، جہاں وہ دونوں کمپیوٹر پر کوئی نئی گیم کھیلنے میں مصروف تھے۔ اگرچہ سیم کو وہ زیادہ گھسنے نہیں دیتے تھے اپنے کمرے میں، کیونکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں کئی بار ان کا کمپیوٹر خراب کر بیٹھا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا اور جیسے قسم اٹھا رکھی تھی کہ باز نہیں آنا۔ اس وقت بھی وہ خاموشی سے جا کر ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ لوگ گیم کھیلنے میں پوری طرح مصروف تھے، اس لیے اس کی آمد پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس نے بھی شکر ادا کرتے ہوئے اپنی توجہ گیم پر مبذول کی تھی۔ عرشیہ ابھی ڈائیگرامز بنانے میں مصروف تھی جب اس کے پاس پڑا سیل بلنک کرنے لگا تھا، شاید کسی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے مصروف سے انداز میں سیل دیکھا تھا اور اچانک ٹھٹکی، ارے یہ تو وہی نمبر ہے، یہ کیوں تنگ کر رہا ہے مجھے؟ اس نے خود کلامی کی تھی، کال بند ہو چکی تھی اور اس کے بند ہوتے ہی میسج موصول ہوا تھا، عرشیہ پلیز رپلائی کریں، میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میسج پڑھتے ہوئے عرشیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں سیل آف کرتے ہوئے سائڈ پر چھوڑ دیا تھا اور سوچنے لگی تھی آخر کون ہو سکتا ہے یہ، اور کیوں مجھے میسج کر رہا ہے؟ اس کے میسیجز سے اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ کوئی لڑکا ہے، لیکن کون اور کیوں؟ اس سوال نے اسے کافی پریشان کر دیا تھا۔ بی جان اس وقت لان میں موجود تھے اور شرافت کے سر پر کھڑی اپنی نگرانی میں پودوں کو پانی دلوا رہی تھی۔ شرافت ان کا پرانا ملازم تھا اور اپنے نام کی طرح ہی شرافت اس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ 15 سال کا تھا جب اس کے والد اسے یہاں چھوڑ کے گئے تھے اور پھر کچھ ہی عرصے میں وہ ان لوگوں سے کافی گھل مل گیا تھا۔ بی جان اگرچہ تھوڑی سخت تھیں لیکن دل کے بہت اچھے تھے اور اپنے بچوں کی طرح ہی اس کا خیال رکھا تھا، اور پھر اس نے بھی جیسا خود سے عہد کر لیا تھا کہ چاہے مر جانا ہے لیکن اس گھر سے کہیں اور نہیں جانا۔ اس نے شاولا کے مکینوں کے پیار کے بدلے ہمیشہ اپنی پوری وفاداری دکھائی تھی اور ہر کام دل لگا کے کیا تھا۔ ان کے ہر حکم کی تعمیل جیسے اس پر فرض ہوتی تھی۔ ابھی بھی بی جان اسے اپنے ساتھ لگائے پودوں کے ساتھ مصروف تھی۔ ان پودوں میں ان کی جان بستی تھی، کیونکہ اس گھر کے سارے پودے اس گھر کے مکینوں کی نشانی اور ان کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی پودا ضرور لگایا تھا جو اب پھل پھول کے اس گھر کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ بی جان اسے ہدایات دینے میں مصروف تھیں جب گیٹ کے باہر کسی گاڑی نے ہارن دیا تھا۔ بی جان نے شرافت کو دروازہ کھولنے کا بولا اور پاس ہی پڑی کرسیوں پر آرام کرنے بیٹھی تھیں۔ ان کو اکثر جوڑوں کا درد رہتا تھا، اس لیے ان سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ ابھی بھی کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد ان کی ٹانگیں درد کرنے لگی تھیں۔ اتنے میں گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی جس میں سے پھپھو اپنی پوری فیملی یعنی شوہر اور بیٹی کے ساتھ برآمد ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر بی جان نے خوشی سے ٹھوٹ لہجے میں کہا تھا، ارے ماشاء اللہ میرے بچے اتنے عرصے بعد آئے۔
آ گئی ماں کی یاد۔ انہوں نے پھپھو اور شہزین کو گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے گلا کیا۔ بی جان، میرا تو ہر وقت ہی دل لٹکا رہتا ہے آپ لوگوں میں، بس حسن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہیں آنے جانے کا۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گلا آمیز لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر بی جان سے مخاطب ہوئے تھے۔ بی جان، آپ کو پتہ تو ہے نوکریاں کہاں کسی کو ٹائم دیتی ہیں کہیں آنے جانے کا، بس میں بھی مجبور ہوتا ہوں۔ آج تھوڑا ٹائم ملا تو ان لوگوں نے ضد کی، بی جان کی طرف جانا ہے تو لے کر حاضر ہو گیا۔ ارے جیتے رہو میرے بچے، میں سمجھ سکتی ہوں، سو بکھیڑے ہوتے ہیں انموئی نوکریوں کے بھی۔ اچھا کیا آج لیا، میں بھی کب سے تم لوگوں کو یاد کر ہی رہی تھی۔ بی جان، آپ کو پتہ میں کتنی بور ہو جاتی ہوں اکیلے، اور یہاں سے تو کوئی ہمارا پتہ بھی نہیں کرتا، بس خود میں ہی گم ہیں، شہزین نے خفگی بھرے انداز میں کہا، جس پر بی جان نے پیار لٹاتی نظروں سے اپنی نواسی کو دیکھا تھا۔ ارے میرے بچے، میں کیا کروں، سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ چلو میں کان کھینچتی ہوں سب کے، کیوں کسی نے میری بچی کا پتہ نہیں کیا؟ انہوں نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی انہیں لے کر اندر کی طرف بڑھی تھی۔ گھر میں اس وقت صرف رائمہ بھابھی اور انایا ہی تھی، باقی سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر تھے۔ انایا نے حال ہی میں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تھا اور اب گھر میں ہی امی کی ہدایت پر گھرداری ہی سیکھ رہی تھی، کیونکہ بقول بزرگوں کے شہرام کے آتے ان لوگوں کی شادی کر دینی تھی۔ ابھی بھی وہ رائمہ بھابھی کے ساتھ ارے پھپھو، آپ لوگ ایسے اچانک کتنے عرصے بعد چکر لگایا آپ لوگوں نے؟ انایا نے ان لوگوں کو سلام کرتے ساتھ ہی گلا کیا تھا۔ ساتھ ہی رائمہ بھی کچن سے نکلتے ہوئے ان کی طرف آئی تھی اور ان سے سلام دعا میں مصروف ہوئی تھی۔ بس بیٹا، دل تو ہر وقت ہی کرتا ہے تم لوگوں کو دیکھنے کا، لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آج تمہارے پھپھا فارغ تھے تو گھسیٹ گھساٹ کے لے آئے، پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اس پر انایا اور رائمہ بھی ہنس پڑی تھیں۔ ارے بالکل ٹھیک کیا آپ نے پھپھو، ہم لوگ بھی بہت یاد کرتے تھے آپ لوگوں کو، رائمہ نے پیار سے کہا تھا اور پھر شہزین کو مخاطب کیا تھا۔ تم بتاؤ شہزین، کیسی ہو؟ میں ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور فرسٹ کلاس، شہزین نے ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے اپنے اصلی مغرورانہ لہجے میں کہا تھا، جس پر رائمہ بھابھی نے بس مسکرا کر اسے دیکھا اور پھپھو سے باتوں میں مصروف ہو گئیں، جبکہ انایا ان لوگوں کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ شہزین اکلوتی ہونے کی بنا پر شروع سے ہی نکچڑی اور نخریلی تھی، اور اوپر سے خدا نے خوبصورتی بھی کھل کر عطا کی تھی، جس پر وہ کچھ مزید اتراتی پھرتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس قدر پیاری اور موہنی صورت کو دیکھ کر صالحہ بیگم نے بے اختیار کہا تھا کہ یہ تو بس میرے آلیان کی ہی دلہن بنے گی۔ بس سعدیہ، آج سے یہ بات ذہن میں رکھ لو، انہوں نے پیار سے اس کو گود میں لیتے ہوئے کہا، اور باقی لوگوں کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، گھر کی بچی تھی، اچھا ہے گھر میں ہی رہے گی۔ پھپھا نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ بات آلیان کے علم میں تو تھی، لیکن شہزین کو فی الحال اس بات سے لا علم ہی رکھا گیا تھا کہ وقت آنے پر خود ہی بتا دیں گے، اور شاید یہی انہوں نے غلطی کی تھی۔ شہزین انایا سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ پتہ ہے نا، اس بار ہم پورے 1 ہفتے کے لیے آئے ہیں، خوب انجوائے کریں گے۔ انایا نے اس بات پہ بھی خوشی کا اظہار کیا تھا اور پھر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھیں۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ عرشیہ ماما کے ساتھ گھر کے کام نمٹانے میں مصروف تھی۔ فارغ ہو کر کمرے میں آرام کے غرض سے آئی تھی جب اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا تو پھر سے وہی رانگ نمبر تھا جو کئی دن سے اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر سیل سائڈ پہ رکھ دیا، جیسے وہ بندہ ابھی فون سے نکل کر سامنے آ جائے گا۔ اس کی پریشانی دو چند ہوئی تھی، کال بند ہو چکی تھی اور پھر سے میسج آیا تھا، عرشیہ پلیز ایک بار بات کریں، مجھ سے ڈرے نہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس ایک بار آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز پک اپ دا فون۔ عرشیہ مزید گھبرا گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگر گھر میں کسی کو پتہ چلا تو قیامت ہی آ جائے گی، کیونکہ جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہاں غیرت کے نام پر قتل سے کوئی نہیں چوکتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اسے رپلائی کرنے کا سوچا کہ اسے منع کر دے اور دوبارہ میسج کرنے یا تنگ کرنے سے روکے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہیں اس سے غلطی ہوئی تھی، بلکہ اس کی غلطیوں کی ابتدا ہوئی تھی۔ لیکن اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی گئی ایک غلطی کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے تو شاید دنیا میں اتنے فساد ہی نہ ہوتے۔ عرشیہ بے وقوف تھی اور حد سے زیادہ معصوم، اسے نہیں پتا تھا کہ دنیا کیسے کیسے پینترے بدلتی ہے اور کیسے کیسے امتحان لیتی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میسج کیا تھا، جی کون ہیں آپ اور کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ اور پھر فوراً سے ہی رپلائی بھی آ گیا تھا، میرا نام شاہزیب ہے اور میں مینجمنٹ سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا ایک دوست آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس سے اکثر ملنے آتا ہوں، اور وہیں آپ کو بھی دیکھا تھا، آپ کی معصومیت اور سادگی نے مجھے آپ کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ عرشیہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی لیکن یقین نہیں کیا تھا۔ دیکھیں آپ جو بھی ہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اور پلیز مجھے آئندہ میسج نہیں کرنا ورنہ بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ اس نے اپنی دھیوں سے ڈرانے کی کوشش کی تھی لیکن مقابل بھی شاید پوری تیاری سے میدان میں کودا تھا۔ اس نے فوراً کہا تھا، دیکھیں میرا آپ کو تنگ کرنے یا تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں بس آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں اور میں اتنی اچھی لڑکی کھونا نہیں چاہتا، ٹرسٹ می، میں آپ کے اعتماد پہ پورا اتروں گا، مجھے کسی لڑکے سے دوستی نہیں کرنی، سمجھ آئے گی آپ کو، اور اب مجھے کوئی میسج نہ آئے آپ کا۔ عرشیہ پلیز، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں خود کو کوئی نقصان پہنچا لوں گا، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے ایسے جذبات محسوس کیے ہیں، آپ مجھے ایک موقع تو دیں۔ عرشیہ اس بات مزید حیران ہوئی تھی، یہ پاگل ہے کیا؟ اور اگر سچ میں خود کو کوئی نقصان پہنچا لیا تو کیا کوئی اتنا معصوم اور بیوقوف بھی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اس کی سوچ پڑتا تو یقیناً اس کے یہی الفاظ ہوتے۔
آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں نہیں کر سکتی دوستی آپ سے، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور اب مجھے تنگ نہ کریں، میرا تعلق جس خاندان سے ہے وہاں ایسی باتوں پر بہت برا ریئیکٹ کیا جاتا ہے، اگر آپ کو ذرا بھی جان پیاری ہے تو آئندہ مجھے میسج نہ آئے آپ کا، سمجھے؟ یہ کہہ کر اس نے سیل فون آف کر دیا، لیکن وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں نیند بھی روٹ چکی تھی، نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی، صبح مما کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی، وقتی طور پر رات والا واقعہ وہ بھول چکی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔